شریعت نے یہ حق کسی اولاد کو نہیں دیا کہ وہ اپنے والد کو مجبور کرے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی زندگی میں آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ دیکھیں، زندگی میں اگر والد تقسیم کر رہے ہیں نا، یہ وراثت نہیں۔ آپ اگر یہ قانون گھر میں بنا دیں کہ بیٹے کے لیے 2 روٹی بنے گی، بیٹی کے لیے 1 روٹی، تو شریعت نے آپ کو حق دیا کہ اگر کسی میں دینداری زیادہ ہے، فرما برداری زیادہ ہے، اور یا وہ معذور ہے، یا اس میں غربت ہے، یا وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے اگر زندگی میں یہ طے کر لیا کہ یہ مکان فلاں بیٹے کا، یہ مکان فلاں بیٹے کا، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ زبانی خواہش کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے، لیکن مالکانہ حقوق آپ اس کو دے دیں، تب جا کر شریعت اس گفٹ کو تسلیم کرے گی، ورنہ شرعی اصولوں پر معاملہ ہوگا۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے اور جو بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل اولاد زندگی میں بالخصوص والد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جائیداد تقسیم کر دیں اپنی زندگی میں ہمارے درمیان۔ دیکھیں، پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا شریعت نے اولاد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے والد کو مجبور کرے کہ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ ان کی ملکیت میں ہے وہ سب اپنی اولاد میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہرگز نہیں۔ شریعت نے یہ حق کسی اولاد کو نہیں دیا کہ وہ اپنے والد کو مجبور کرے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی زندگی میں آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ والد کا اختیار ہے، چاہے تو وہ تقسیم کریں، چاہے تو نہ کریں۔ لیکن والدین بھی یہ چاہتے ہیں، بالخصوص والد بھی یہ چاہتے ہیں، جبکہ جائیداد کی مالیت زیادہ ہو اور کوئی ایک بھائی یا بہن گڑبڑ ہو، ابا کو پتا ہے کہ بھئی یہ بھائی ٹیڑھا ہے، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، یہ میرا ایک بیٹا صحیح نہیں ہے، اس کی حرکتیں ذرا ایسے ہی ہیں، بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی میں کر دوں تاکہ بعد میں پھر کسی قسم کے اختلافات میری اولاد میں پیدا نہ ہو۔ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری اولادوں کے اندر محبتیں رہیں، تو اس کو وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو وراثت سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں اگر والد تقسیم کر رہے ہیں نا، یہ وراثت نہیں۔ وراثت اس جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والا چھوڑ کر مرا ہو، یعنی جس وقت آدمی کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو رہا تھا تو اس کی ملکیت میں جو کچھ تھا، مما قل او کثر، قرآن کہتا ہے تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، ایک سوئی تھی یا وہ لباس تھا جو وہ اس وقت پہنا ہوا تھا۔ آپ یقین جانیں، اگر اس نے ہوٹل سے 2 پراٹھے منگوائے نا ناشتے کے لیے اور اس نے اپنے سامنے رکھے اور اسی وقت اٹیک آیا، وہ دنیا سے چلا گیا، شریعت کی نظر میں وہ 2 پراٹھے بھی وراثت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دیگر ورثاء اس کو وراثت سمجھتے نہیں، نہ اس پر بہت زیادہ دست و گریباں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، سمجھانا یہ بات چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، یہ وراثت ہوتی ہے۔ لیکن یہ وراثت کب بنے گی؟ جب ابا دنیا سے جائیں گے۔ جب تک ابا ہیں، وہ اگر تقسیم کر رہے ہیں، شریعت کہتی ہے اس کی حیثیت گفٹ کی ہے، آپ گفٹ کر رہے ہیں۔ جب گفٹ کی حیثیت ہے تو اب اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس کو شریعت میں وراثت کے اصولوں کے مطابق والد تقسیم کرے۔ شریعت یہاں پر یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے اپنی زندگی میں تقسیم کر دینا چاہیے، تو سب سے پہلے والد کو کہا کہ بھئی آپ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیں کہ یہ میری ضروریات ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ کی اہلیہ موجود ہیں اور آپ کو یہ اطمینان ہے کہ میرے بیٹے میری اہلیہ کا پورا خیال رکھیں گے، تو اہلیہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خطرہ ہے کہ کہیں یہ تکلیف میں نہ آ جائیں تو پھر آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کتنا دے سکتے ہیں یہ اب والد کا اختیار، جتنا مرضی چاہے دے دے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اولاد ہو تو 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا، بالکل ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ نے یہ حصہ طے کر دیا، اولاد اگر ہے تو 8واں حصہ ہے، آپ وہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے کم دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اب معاملہ ہے اولاد کا،
تو دیکھیں شریعت نے تعلیم یہ دی کہ اولاد میں آپ برابری رکھیں۔ اصل حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب آپ زندگی میں اولاد میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹے کو بھی اتنا ہی دیں، بیٹی کو بھی اتنا ہی دیں۔ دیکھیں بھائی بات کو سمجھیں، آپ اگر یہ قانون گھر میں بنا دیں کہ بیٹے کے لیے 2 روٹی بنے گی، بیٹی کے لیے 1 روٹی، تو جب معاشرے میں یہ بات جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو بیٹی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ آپ نے اگر باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے منگوائی، بیٹی بھی بھوکی ہے، بیٹا بھی بھوکا ہے، اب آپ نے ٹکا منگوایا باہر سے اور 1 پورا پیس آپ نے بیٹے کو دے دیا، کہا کہ نہیں یہ بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا، اس کو بھی اعتراض ہوگا یہ میرے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے، کیونکہ بھوک اگر بیٹی کو ہے تو بیٹے کو بھی ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو، مثلا کہ بیٹی نے کھانا کھایا ہوا ہے تو آپ نے 2 پیس بیٹے کو دے دی، 1 بیٹی کو، کیونکہ وہاں بیٹے کو دینے کی ضرورت زیادہ ہے، وہ بھوکا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ برابری کریں تاکہ کسی بیٹی یا بیٹے کو اعتراض نہ ہو۔ لیکن اگر ضرورت ہے، مثلا آپ کا کوئی بیٹا معذور ہے، آپ اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، یہاں آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بیٹی کا رشتہ غریب خاندان میں ہوا، آپ اس کو زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یا آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی آپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ اس خدمت کی وجہ سے بھی اس کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ یا آپ کا کوئی بیٹا دیندار ہے تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو میں دوں گا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا، چلے لگائے گا، 4 مہینے لگائے گا اور لوگوں کے ساتھ بھلائیوں کے کام کرے گا، اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا۔ اور یہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے یہ تو 2 نمبر ہے، یہ صرف گٹکے کھائے گا، ماوے کھائے گا اور دیگر فضولیات پر یہ خرچ کرے گا۔ تو شریعت نے آپ کو حق دیا کہ اگر کسی میں دینداری زیادہ ہے، فرما برداری زیادہ ہے، اور یا وہ معذور ہے یا اس میں غربت ہے یا وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، اس کو آپ زیادہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام بچوں کو والد بٹھائے اور بٹھانے کے بعد سب کی رضامندی کے ساتھ کسی کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو دیں، تاکہ اولاد میں جو اصل مساوات کا یعنی برابری کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل ہو۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں یہ طے کر لیا کہ یہ مکان فلاں بیٹے کا، یہ مکان فلاں بیٹے کا، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ زبانی خواہش کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ بنوا لیے کہ یہ بیٹے کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، فلاں کے نام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکومنٹیشن کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن مالکانہ حقوق آپ اس کو دے دیں، اختیارات دے دیں، تب جا کر شریعت اس گفٹ کو تسلیم کرے گی، ورنہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شرعی اصولوں پر معاملہ ہوگا۔ مثلا اگر ایک گھر ہے وہ کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے کو وہ مل جائے، تو آپ اس گھر کے تمام اختیارات بڑے بیٹے کو دے دیں، جس کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ گھر کا کرایہ کم از کم اب بیٹا وصول کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرایہ داروں کو کہا جائے کہ بھائی چلو بھائی مکان خالی کرو، اب میں اپنے بڑے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ رکھنا چاہے گا تو رکھے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس کرایہ وہ لینا شروع کر دے، اور وہ اگر آگے اس دکان کو یا مکان کو سیل کرنا چاہے تو کر سکے، یعنی مالکانہ حقوق اگر اس کو حاصل ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اب یہ گفٹ مکمل ہو گیا۔ اب شریعت آپ کے انتقال کے بعد یہ کہے گی کہ یہ ابا زندگی میں فلاں فلاں کو جو دے گئے تھے سو دے گئے تھے، اب جو کچھ ان کی ملکیت میں رہ گیا وہ آپ کے جو شرعی وارثین ہوں گے ان میں شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ تقسیم ہوگا۔ تو خوب سمجھ لیں، زندگی میں آپ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ وراثت نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، لہذا کسی مستند مفتی کی رہنمائی کے ساتھ یہ کام کریں تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ اولاد میں اختلاف نہ ہو وہ اصل مقصد حاصل